قضات کی کتاب پرانے نامہ کے اندر، قضات کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 3 آیت سے ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ نیا نامہ کے اندر قضات کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 3 آیت میں یوں لکھا ہے، اور خداوند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا، دیکھ تو بھانج ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو خبردار میں یا نشے کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ بیٹا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کر دے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ یہاں پر ایک ایسی عورت ہے جو بھانج ہے اور اس کے خاوند کا نام منوہا ہے، اور وہ دونوں ہر روز اپنے گھر میں پریشان رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، ہمارے اولاد نہیں ہے، ہمارا گھرانہ خالی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ ہمیں طرح طرح کے تانے مارتے ہیں۔ تو وہ دعا کرنا شروع کرتے تھے، اور کلام میں لکھا ہے خدا نے منوہا کی دعا کا جواب دے دیا، اور خدا نے جب منوہا کی دعا کا جواب دیا تو پہلے خدا کا فرشتہ آ کر اس کی ماں کے ساتھ، اسے سمسون کی ماں کے ساتھ، منوہا کی بیوی کے ساتھ کلام کرتا ہے کہ دیکھ تیرا رونا چلانا، منت کرنا، دعا کرنا میں نے سن لیا ہے، لیکن جو تیرا بیٹا پیدا ہوگا تو اس وقت نہ میں پیے گی نہ کوئی نشے آور چیز کھائے گی۔ یہ ماں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور جب تیرا بیٹا پیدا ہو جائے گا تو اس کے سر پر کبھی اس طرح مت چلانا، وہ خدا کا نذیر ہوگا، وہ خدا کا چنا ہوا ہوگا، وہ خدا کا بلایا ہوا ہوگا، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ تو منوہا کی بیوی نے ان باتوں کو اپنے دل میں رکھا، اور خدا نے کہا جب وہ بڑا ہو جائے گا تو کبھی غیر قوموں میں شادی نہ کرنا، اپنے ریلیٹیوز کے اندر، اپنی قوم کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر اس کا بیاہ کرنا۔ اور کلام میں لکھا ہے خدا منوہا کو بابرکت کرتا ہے اور اس کے ہاں سمسون پیدا ہو جاتا ہے، اور جب سمسون خداوند میں بڑھتا ہے تو کلام کہتا ہے خدا کی روح، خدا کا پاک روح اس پر تھا، اور وہ برکت پر برکت پاتا گیا۔ اور جب خدا کا پاک روح اس کے ساتھ تھا تو وہ لوگوں کو مارتا، قتل کرتا، اپنی قوم کے لیے لوگوں کو جیتتا، اور وہ سب کچھ کرتا تھا کیونکہ خداوند کا پاک روح اس کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ نذیر تھا، وہ خدا کا بلایا ہوا تھا، خدا کا چنا ہوا تھا، کیونکہ وہ خدا کی عین مرضی کے مطابق پیدا ہوا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے جب سے ہی بڑا ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹی چینج ہو جاتی ہے، اس کا بولنا چینج ہو جاتا ہے، اس کا کردار تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں کو خدا نے کہا تھا کہ تو اس کی کس طرح تربیت کرنا۔ اور کلام میں لکھا ہے سمسون ایک عورت سے شادی کر لیتا ہے، اور جب وہ شادی کرتا ہے تو غیر قوم کی لڑکی ہوتی ہے، اس کے ماں باپ نہایت رنجیدہ ہوتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے خدا نے جو کہا تھا کہ غیر قوموں میں شادی نہ کرنا، غیر قوموں کے اندر مل جول نہ رکھنا، غیر قوموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرنا، کیونکہ یہ تیرا بیٹا نذیر ہے، تیرا یہ بیٹا خادم ہے، تیرا یہ بیٹا خدا کا ممسوح ہے، تیرا یہ بیٹا خدا کا سورما ہے۔ اور خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے مسیح کو بلیال سے کیا مطابقت، مسیح کو بلیال سے کیا مطابقت، آپ اپنے ایمان کا ڈیفنس کر رہے ہیں، آپ اپنے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، آپ اپنے ایمان کو، اپنے خدا کے کلام کو بیان کر رہے ہیں کہ میرا خدا جس نے مجھے بابرکت کیا ہے وہ مجھے اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ اپنا چال چلن درست کر لے۔
خدا نے بلعام سے کہا کہ تیری جو چال ہے، تیرا جو کردار ہے، تیرا جو رویہ ہے، تیرا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، تیری جو سوسائٹی ہے، وہ میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ خدا ہر روز میرے اور آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اگر آپ کی چال ٹیڑھی ہے، اگر آپ غلط راہوں پر جا رہے ہیں، آپ کی سوسائٹی غلط ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا غلط ہے، آج اپنے آپ کو کلام کی دھارے میں رکھے کہ خدا نہیں چاہتا بچوں، خدا کبھی نہیں چاہتا کہ ہم مل کر اپنے طور طریقے تبدیل کر لیں، ہم اپنی چال ڈھال کو تبدیل کر لیں، ہم اپنے رویوں کو تبدیل کر لیں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ تو نذیر ہے۔ اور جب وہ عورت اس کے ساتھ شادی کے بندھن میں بن جاتی ہے تو وہ پہلی بات کہتی ہے کہ تیری جو شازوری ہے، جو تیری طاقت ہے، پاور ہے، وہ کس میں ہے؟ تو سمسون 3 بار اسے جھوٹ بولتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر مجھے بیند سے باندھ آ جائے تو وہ دشمن مجھ پر آ کر غالب ہو جائیں گے، اور جب دشمن آپ پر غالب آتے ہیں تو وہ بیند توڑ دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے مجھے ایک نئی رسیوں کے ساتھ باندھ آ جائے تو شاید پھر بھی میری شازوری ختم ہو جائے۔ اور جب وہ دلائلہ کے جال میں پھنس جاتا ہے تو وہ پہلی بات کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تیری جو طاقت ہے، تیری جو پاور ہے، وہ تیرے بالوں میں ہے۔ عورت اس کو اکسا لیتی ہے، پھنسا لیتی ہے کہ بتا تیری طاقت کہاں ہے، تیری طاقت کا راز کدھر ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے کہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ جو تیری طاقت ہے وہ تیرے بالوں میں ہے۔ تو کلام لکھا ہے اس سے پہلے سمسون گدھے کے جبڑے کے ساتھ بہت سے دشمنوں کو مارتا ہے اور 1000 کے قریب وہ سب کو قتل کر دیتا ہے۔ اور جب وہ رستے میں جا رہا ہے، جب وہ دلائلہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے تو کلام بیان کرتا ہے ایک شیر رستے میں آ جاتا ہے اور وہ شیر کو اس طرح مارتا ہے، پھاڑ دیتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر کچھ مہینوں کے بعد پھر اس رستے سے جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ شیر کا منہ کھلا ہوا ہے اور شیر کے منہ کے اندر شہد لگ چکا ہے، اور وہ دیکھتا ہے، وہ اس بات کو پہیلی میں لے آتا ہے، کھانے والے میں سے کھانا نکلا اور زبردست کے منہ سے مٹھاس۔ جو کھاتا ہے اس میں سے خوراک نکل رہی ہے اور جو زبردست ہے اس کے منہ سے مٹھاس نکل رہی۔ تو دلائلہ نے کہا کہ مجھے بتا ہم تجھے کس طرح پکڑیں گے، باندھیں گے اور تیری شازوری، تیری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اور اس نے کہا میں ایک پہیلی بیان کروں گا، اور وہ یہ پہیلی تھی کہ کھانے والے میں سے کھانا نکلا اور زبردست کے منہ سے مٹھاس۔ اور وہ لوگ اس کے دشمن اس پہیلی کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکے۔ اس نے کہا کہ اگر میری پہیلی کو کوئی جان دے گا تو 30 کتانی کپڑوں کا لباس مجھے دو گو، اگر تم سمجھ لو گے تو وہ کپڑے میں تمہیں دوں گا۔ کیونکہ خداوند کی روح اس پر تھی، خداوند کا پاک روح اس وقت سمسون کے ساتھ تھا، کیونکہ ابھی تک اس نے اپنے بال نہیں کٹوائے تھے، ابھی تک اس نے کوئی میخوری نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں کے تابع فرماتا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ میں کبھی اپنے بال مت کٹواؤں، کیونکہ خدا کی بندی نے اپنے بیٹے کو بتا دیا تھا کہ تو خدا کا نذیر ہے، تو خدا کا چنا ہوا ہے، تو خدا کا بلایا ہوا ہے، تو کبھی کسی مردے کو نہ چھونا، کبھی تو کسی کے پاس نہ جانا، بلکہ تیری جو شادی ہوگی وہ اپنی قوم کے اندر ہوگی۔ اور جب اس نے اپنے آپ کو غلط رستوں پر لے گیا تو کلام میں لکھا ہے جب سمسون کے بال کاٹ دیے گئے تو خدا کا پاک روح سے جدا ہو گیا۔ خدا کی پاور، خدا کی طاقت، خدا کی قوت اس سے جدا ہو گئی، اور کلام میں لکھا ہے سمسون عام آدمیوں کی طرح ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنا راز فاش کر دیا تھا۔ آج ہم بھی اپنے راز فاش کر دیتے ہیں، آج ہم بھی اپنے گھر کی باتیں باہر بتانا شروع کر دیتے ہیں،
آج ہم بھی اپنی بیوی کی بات، اپنے خاوند کی بات، اپنے بیٹے بیٹیوں کی بات باہر فاش کر دیتے ہیں، اور جب فاش کرتے ہیں تو لوگ اس کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ آپ کی زندگی کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی ہے تو وہ آپ کی بیٹی ہے، کسی کو کسی بات کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ آپ کی بات کو اچھالے گا، وہ آپ کی بے عزتی کرے گا، وہ آپ کی بات کو آگے ٹرانسفر کرے گا اور ٹرانسفر کر کے ہنسے گا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کسی کی بیٹی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میری بیٹی بھی گھر ہے۔ میں کسی کے بیٹے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میرا بیٹا بھی جوان ہو رہا ہے۔ میں کسی کی بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میری بیوی بھی گھر میں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اور جب پوچھا جاتا ہے ہم بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، سانوں تے پتہ ہی نہیں۔ بات بھی کر لی، آگ بھی لگا دی، گھر بھی برباد کر دیا، سب کچھ کر لیا، اور بعد میں کہہ دیا لو جی مینوں تے پتہ ہی نہیں۔ یہاں پر بھی اس دلالہ نے سمسون کے بال کاٹ دیے، اور کلام میں لکھا ہے خدا کا پاک روح سے جدا ہو گیا۔ اور جب جدا ہوا تو کلام میں لکھا ہے دشمنوں نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ ابلیس سب سے پہلے آپ کی طاقت، آپ کے راز کو جانتا ہے، آپ کی کمزوری کو دیکھتا ہے کہ آپ کی کمزوری کدھر ہے۔ آپ کے گھر میں اگر میاں بیوی لڑ رہے ہیں تو آپ کی بیوی کو پکڑے گا، یا آپ کے خاوند کو پکڑے گا، یا آپ کی بیٹی کو پکڑے گا، یا آپ کو بیٹے کو پکڑے گا، تاکہ میں خاندان کو تباہ و برباد کر دوں۔ یہاں پر دلالہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا راز اس کے بالوں میں ہے، اور کلام میں لکھا ہے جیسے ہی اس کے بال کاٹ دیے گئے تو سمسون عام آدمیوں کی جیسی ہو گیا۔ وہ جو شیروں کو مار رہا ہے، وہ جو لوگوں کو مار رہا ہے، وہ جو 1000 آدمیوں کو گدھے کے جبڑے کے ساتھ مار رہا ہے، اور وہ جو پیاسا ہوتا ہے تو خدا سے بات کرتا ہے، آئے خدا میری پیاس بڑھ گئی ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں، تو کلام میں لکھا ہے خدا چٹان میں سے اسے پانی دے دیتا ہے۔ اور وہ بھول گیا تھا کہ میرے خدا نے مجھے طاقت دی ہے، اور کلام میں لکھا ہے اندھا ہو گیا ہے۔ لوگ اس پر ہنس رہے ہیں، لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور لوگ اس کو دجون دیوتا کے مندر میں لے گئے ہیں۔ دجون دیوتا کے مندر میں اسے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور لڑکے لڑکیاں عورتیں سب لوگ اسے تماشا گاہ کے اندر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ وہ خدا کا سورما ہے، یہ وہ خدا کا نذیر ہے، یہ وہ خدا کا چنا ہوا بندہ ہے جو لوگوں کو مارتا تھا، قتل کرتا تھا، شیر کو مارتا تھا۔ آج ہمارے سامنے ایک بھیگی بلی بنا ہوا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے راز کو فاش کر دیا ہے، آپ نے اپنے ماں باپ کی حکم عدولی کر دی ہے، آپ نے اپنے ماں باپ کے اس عہد کو توڑ دیا ہے، اس وعدے کو توڑ دیا ہے جو اس نے اپنے خدا کے ساتھ کہا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا، نہ تو اس کا سر اس طرح پھرے گا، نہ میں پیوں گی، نہ میں نشہ کروں گی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو رد کر دیا۔ آج ہم بھی اپنے ماں باپ کو رد کرتے ہیں۔ ماں باپ کو سب پتہ ہوتا ہے، ماں باپ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی کیا کرے گا، کیا کرے گی، لیکن وہ خاموش رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم عقل مند ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو پہلی بات ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رنجیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اس نے اپنی ماں کے راز کو فاش کر دیا ہے۔ اور کلام لکھا ہے جب تماشا بنایا گیا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر وہ خدا کو پکارتا ہے، پھر خدا سے التجا کرتا ہے، اے خدا مجھے معاف کر دے۔ اور جیسے ہی وہ معافی مانگتا ہے خدا کا طلبگار ہو جاتا ہے، اور کلام کہتا ہے خدا کا پاک روح پھر اس پر آ جاتا ہے، اور وہ 2 میناروں کے درمیان کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور وہ دھکا دیتا ہے اور تمام بلڈنگ گر جاتی ہے، اور سب لوگ وہیں پر غرق ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی وہاں پر غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا نے آپ کو شاہی کاہنوں کا فرقہ بنایا ہے، خدا نے آپ کو ایک پاورفل فرقہ بنا دیا ہے۔ بات آپ طرح طرح کی باتیں کریں،
اپنا رویہ، اپنا کردار، اپنا بول چال، اپنا اٹھنا بیٹھنا سوچ کر کریں کہ میرا تعلق تو میرے خدا کے ساتھ ہے۔ کہیں میرا راز فاش ہونے پر لوگ میرا تماشا نہ بنا دے، کہیں لوگ میری آنکھیں نہ نکال دے، کہیں لوگ میری بے عزتی نہ کر دے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، جس طرح خدا نے سمسون کو چنا تھا۔ جب پاکرو ہے تو آگ میں صدرک مسک ابدنجو آرام سے گھوم رہے ہیں۔ جب پاکرو ساتھ ہے تو دانیل شیروں کی ماد میں گھوم رہا ہے۔ جب پاکرو ساتھ ہے تو وہ جو سمسون ہے وہ ایک گدھے کے جھپڑے کے ساتھ ہزاروں کو مار رہا ہے۔ جب پاکرو ساتھ ہے تو چٹان پانی دے رہی ہے۔ جب پاکرو ساتھ ہے تو وہ بہت سے شیروں کو مار رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی پاکرو جدا ہوا، کلام کہتا ہے آنکھیں نکل گئی۔ پاکرو ساتھ ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا مددگار ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میرے بعد ایک مددگار ہوگا جو تیری رکھوالی کرے گا، جو تیرا نگہبان ہوگا، جو تیرا سائبان ہوگا۔ جہاں تو جائے گا وہ تیرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ یاد رکھیں، جہاں گناہ آتا ہے پاکرو جدا ہو جاتا ہے۔ جہاں گناہ آتا ہے خدا کی بندگی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر گناہ آپ پر غالب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے گھرانوں کے اندر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے گھروں میں برکت اٹھ جاتی ہے، آپ کے گھروں میں پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے ہیلپر کو، اپنے مددگار کو، اپنے ایڈوائزر کو، اپنے نصیحت دینے والے کو رنجیدہ کر دیا ہے، اس لیے آپ پریشان ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سمسون نے خدا کے پاکرو کو رنجیدہ کر دیا۔ پہلے ماں باپ کو رنجیدہ کیا، پھر خدا کے پاکرو کو رنجیدہ کیا، پھر تماشا بنا، پھر اندھا ہو گیا، اور کلام میں لکھا ہے آخرکار خداوند میں سو گیا۔ یہ کہانیاں میرے اور آپ کے لیے ایمان دہ ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کی اس راہ میں تربیت کرنی ہے جس راہ میں انہوں نے جانا ہے۔ خداوند کے کلام کے بارے میں آگاہ کریں کہ کلام کیا کہتا ہے، کلام آپ کے بارے میں اور میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ میرے عزیزو، لکھا ہے حنانیہ اور سفیرہ نے ماں باپ ہے، گھر میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ پہلا، جب خدا کے بندوں نے پوچھا کہ تم نے کتنے کی زمین بیچی ہے، اور انہوں نے ایکا کر رکھا تھا کہ ہم نے رسولوں کو سچ نہیں بیان کرنا، اور کلام لکھا حنانیہ بھی مر گیا، سفیرہ بھی اسی ٹائم مر گئی۔ یہ کون تھے؟ یہ میاں بیوی تھے۔ یہ کون تھے؟ جو گھر کے چلانے والے تھے۔ یہ کون تھے؟ جو ایک رہنما تھے، رہبر تھے، جو گھر کے سربراہ تھے۔ وہی جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ جھوٹ بچوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ یعقوب نے دھوکہ دیا، نسل دھوکہ دے رہی ہے۔ اور اس کی بیوی، جب یعقوب خدا کے ساتھ وفادار نہ رہا کچھ لمحات کے لیے، اس کی بیوی بت لے کر آ جاتی ہے، اور وہ بت اس کی نسل میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کا بڑا کردار ہے، ماں باپ کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ آپ جب بھی بات کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی ہوتی ہے زندگی کے اندر آپ کو غلط بات کر رہے ہیں، تو آپ سیپریٹ ہو کر بچوں کے ساتھ نہ کریں۔ بچوں کے درمیان بیٹھ کر خاندانوں کی چگلیاں مت کریں۔ بچوں کے درمیان بیٹھ کر کسی بہن کی، کسی بیٹی کی، کسی بزرگ کی، کسی خادم کی، کسی چرچ کی بات مت کریں۔ ہمیشہ اگر نہیں رہا جاتا تو دونوں میاں بیوی الگ بیٹھ کر بات کر لو، کیونکہ جو بیج ہم بچوں کے اندر بو رہے ہیں وہ خطرناک ہے۔ جو بیج میں اور آپ اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کر رہے ہیں، جو ایجوکیشن دے رہے ہیں، جو ہم انہیں تعلیمات دے رہے ہیں، وہ تعلیمات کل کو آنے والے ٹائم میں غلط رزلٹ دیں گی۔ اس لیے بی کیئرفل، پہلے ہی سے اپنے راز کو اپنا راز رکھیں۔ کسی کے ساتھ راز شیئر مت کریں، کسی کے ساتھ راز شیئر مت کریں۔ کوئی کسی کا نہیں ہے، ہر بندہ تماشا دیکھتا ہے۔ ہر بندہ آپ کی بات کو لے کر آگے بیان کرے گا اور کہے گا آگے مت بتانا، بتا بھی دیا اور کہہ بھی دیا آگے مت بتانا۔ یہی حال سمسون کا ہوا، راز شیئر کیا، راز فاش کیا تو کلام لکھا ہے آنکھیں نکال دی گئی، تماشا بنا دیا گیا،
اور لوگ ہنس رہے ہیں، لوگ مذاق بنا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، کبھی اپنے گھر کی بات، کبھی اپنی بیٹی یا بیٹے کی بات، کبھی اپنی بیوی یا خاوند کی بات نہ کسی بہن کے ساتھ شیئر کرے، نہ کسی بھائی کے ساتھ شیئر کرے، نہ کسی علاقے کے ساتھ شیئر کرے۔ لوگ آپ کا تماشا بنا دیں گے، لوگ آپ کو مذاق کرنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں گے، کیونکہ وہ آپ کے خیر کا نہیں ہے، وہ آپ کے خیر کا نہیں ہے۔ آپ کے ایجوکیٹر، آپ کے ٹیچر ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کے گھروں کے اندر موجود ہیں، جو آپ کو سکھا رہے ہیں، جو آپ کے بتا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر کوئی میرے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ بات یہاں پر دفن ہونی چاہیے، کیونکہ وہ راز ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے ساتھ ہم اپنی بیماری شیئر کرتے ہیں، کبھی ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ یہ جو بیٹی آئی تھی، یہ جو بیٹا آیا تھا، یہ کون تھا، اس کو کیا مرض تھی، وہ راز اپنے سینے میں دفن کر دیتا ہے۔ اس طرح خادم بھی ہیں، جب خادموں سے بات کی جاتی ہے تو خادم اسی بات کو اپنے دل میں دفن کر دیتے ہیں، لیکن آپ وہی بات کسی غیر آدمی کے ساتھ کریں گے، غیر بیٹی بیٹے کے ساتھ کریں گے، تو وہ مت خیال کرے کہ وہ آپ کے راز کو فاش نہ کرے، وہ راز فاش کرے گا، وہ آپ کو تباہ و برباد کرے گا۔ دلالہ نے راز کو فاش کیا، دلالہ نے ایسا مذاق اڑایا۔ کس کا مذاق اڑایا؟ جو خدا کا بندہ تھا۔ کس کا مذاق اڑایا؟ جو خدا کا چنا ہوا تھا۔ کس کا مذاق اڑایا؟ وہ جو خدا کا نذیر تھا۔ کس کا مذاق بنایا؟ جو سورما تھا۔ کس کا مذاق بنایا؟ جس کا معاشرے میں ایک مقام تھا۔ اس لیے ہر روز بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے خداوند میں محفوظ رکھیں۔ وہ خدا ہے، وہ مددگار ہے، اس کے ساتھ بات کریں کہ خداوند، خدا دیکھ میری مسئلہ، میری پریشانی یہ ہے، خداوند میری مشکل یہ ہے، خداوند میری نا امیدی یہ ہے، خداوند میرا یہ مسئلہ ہے۔ وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا۔ اس لیے ہر روز جانچیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، میری رفاقت کن کے ساتھ ہے، میرا بول چال کن کے ساتھ ہے۔ کلام کہتا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ سمسون کی اچھی صحبت تھی اور وہ بری صحبت میں بیٹھنا شروع ہو گیا۔ سمسون کا گھر میں اچھا کردار تھا، لیکن باہر وہ غلط لڑکوں لڑکیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور کلام کہتا ہے اندھا ہو گیا، لوگوں نے مذاق اڑایا، لوگوں نے اسے پریشان کیا، اور آخرکار وہ خداوند میں سو گیا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے، آمین۔